الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة القدر وعلى جواهر العلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صلاة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا کی بلند صلاة صاحبان علم معرفت محبت مودت ولایت محمد آل محمد کی سائے میں زندگی کے بسر ہونے والے ایک ایک سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامنے میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ المعارج کی سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اس تبارک اللہ آسم خالقین کے تابعدار نے رہتی دنیا تک کے لیے امت مصطفیٰ پر اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ مجھ بصیر کی نظر میں مجھ المومن کے نزدیک مومن کون کون ہے۔ آیت میں اللہ
اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک نام المومن بھی ہے. اس کی ذات اور اس کی صفات ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. تو وہ المومن ان آیات میں بیٹا بیٹھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے بیٹھ کر پیچھے بیٹھ. وہ المومن اس آیت میں یہ واضح فرما رہا ہے کہ مجھ اللہ کی نظر میں یعنی ایک ہے اپنے آپ کو خود مومن کہنا کہ میں مومن ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے خود میرے نزدیک مومن کون. جیسے سورہ نمبر 23 کی جو پہلی آیات ہیں ان میں بھی مومنین کی علامتیں موجود ہے. گھروں میں جا کر آپ میں نے سورہ نمبر بتا دیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. تو یہ جتنی آیات ہیں تا آخر یعنی سورۃ الفردوس ہم فیہا خالدون تک ان آیات میں اللہ نے مومن کی علامتیں بتا کر ہم پر ظاہر کیا ہے کہ جب مومن ایسے ہیں تو امیر المومنین کیا چاہتے ہیں. جب مومن کی ایسی بات ہے، جب مومن کی یہ مقام ہے تو پھر امیر المومنین کیسا ہوگا. تو میں آیت کی طرف رجوع کر رہا. اللہ فرما رہا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. مومنین کی جہاں اور علامتیں ہیں، جہاں اور نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. توجہ فرمائیے. یعنی اگر کسی مومن کے پاس کوئی مشرک بھی، کافر بھی، منافق بھی آ کر امانت رکھتا ہے تو وہ اس کی امانت کے پلٹانے میں لوٹانے میں خیانت نہیں کرتے. یہ مومن کی پہچان ہے. آپ کو میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ کہ مولا یہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون جی آپ کے نزدیک تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن اسے کہتے ہیں جو خائن نہیں ہوتا. مولا کوئی اور تفسیر امام نے پھر بتا دی. مولا اور تفسیر امام نے پھر بتا دی. مولا اور تفسیر فرمایا اگر برداشت کرتا سکتا ہے تو سن. اگر میرے باپ کا قاتل بھی اور میرے بھائی کا قاتل بھی میرے پاس آ کر امانت رکھے اور کچھ دنوں کے بعد واپس لینے کے لیے آ جائے تو وہ اپنی امانت میں بار برابر بھی فرق نہیں آئے. یعنی یہ ہے مقام امانت کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ امین ہوتا ہے. جو اس کے پاس امانتیں رکھی جائیں وہ اس میں خیانت نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ وعہدہم راعون. اور مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے عہد کرتا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدہ خلافی نہیں کرتا، عہد شکنی نہیں کرتا، عہد عہدی نہیں کرتا. اگر کر لے تو پھر مومن نہیں کہتا. مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر کر لے تو پھر مومن نہیں کہتا. عہد شکنی نہیں کرتا. اگر بدعہدی کر لے تو پھر مومن نہیں کہتا. تو اس علاقے کے میرے معزز مکرم سامعین، شیعہ سنی بھائیوں، خدا آپ کو سلامتی دے. میں یہاں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. جب آپ مومن کی امانت میں خیانت کرنے والا مومن نہیں رہ سکتا. میں پھر کہتا ہوں یعنی کسی مشرک کی، کسی کافر کی،
کسی منافق کی امانت میں خیانت کرنے والا جب مومن نہیں رہ سکتا تو جو رسول کی بخشی ہوئی امانتوں میں خیانت کر دے. کافی آباد انتظار میں بیٹھ گئے کہ میں نے کیا فکر ادا کیا ہے، حالانکہ بات باتیں ہو گئی تھی. یہ دیکھیے یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، یہ حدیث بیٹھو بیٹا یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، یہ حدیث مناقب قرطبی میں بھی ہے. باقی بہت ساری کتابیں اتنا وقت نہیں لگا، خود میں لیٹ پہنچا ہوں. تو ان تمام کتب میں درج ہے کہ رسول پاک نے اس موقع پر بھی یہ حدیث پڑھی، اس موقع پر بھی پڑھی، اس موقع پر بھی پڑھی. کئی موارد ہیں اس حدیث کے بیان کرنے کے، لیکن جب رسول پاک کا وقت وصال قریب آیا، پورا آپ کا حجرہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھرا ہوا تھا. تو وصال سے پہلے آپ نے صحابہ کے مجمع کے ہوتے ہوئے پھر یہ حدیث پڑھی کہ انی تارکون فیکم ثقلین کتاب اللہ و فطرۃ اہل بیت ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہیں دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اپنی اہل بیت، اور یہ قیامت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. تو بابا جان جب عام آدمی کی امانت میں خیانت کرنے والا مومن نہیں رہ سکتا تو اہل بیت کو چھوڑنے والا امیر المومنین کیسے؟ یا نعرہ نہیں لگائیں گے، پابندی ہے یہاں نعرہ لگانے میں. تو مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور آج میں بدشگنی نہیں کرتے. بیٹا آرام سے بیٹھو، شاباش، اس میں چلے جائیں، اسے اس بچے آج شگنی نہیں کرتے. کیا تھا مدی میدان غدیر میں کسی نے آہد کمال ہے، آہد کیا تھا نا جب رسول نے فرمایا تھا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. کتب شیعہ اور غیر شیعہ دونوں گواہ ہیں، جب سب نے علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تو اب میں نام نہیں لوں گا، صرف اشارہ کروں گا لینے میں آپ کی مرضی، اس لیے کہتا ہوں میرے طرح سامنے بیٹھا کرے. کیا کسی نے کہا رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ جب میں کہہ رہا تھا علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہا تھا تو میرے پہلو میں ایک نوجوان خوبصورت کھڑا ہوا تھا، اس نے میرا شانہ ہلا کر کہا تھا، وہاں نام ہے، میں نام نہیں لے رہا، کہ اے فلاں بن فلاں اس عہد کو یاد رکھنا، ابھی توڑ نہ دینا. درود پڑھیے گا صاحب. بیٹا یہ بچی یہاں سے اٹھا، یہ بیچارے کا بہت اچھا بات ہے. آؤ میرے آؤ میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، علیمیت، ہر ہر دشمن دلانے، بلند صلوات. والذین هم علی شہاداتہم قائمون. یہ سورہ المعارج کی آیت 33 ہے، پہلی 32 تھی، اب یہ 33 ہے، 33 ہے، کہ وہ لوگ مومن ہیں جو شہادات پر قائم رہتے ہیں. لیکن جب کبھی میں آ جاتا ہوں سال میں ایک دو چار مرتبہ تو تمہیں سامنے بیٹھا کرے، والذین هم بشہاداتہم قائم، گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، ایک گواہی پر نہیں.
پھر اسی کلمے کو کلمۃ الشہادتین بھی کہتے ہیں، یعنی دو گواہیاں۔ اللہ کہتا ہے مومن کون ہے؟ جو شہادات پر قائم ہے۔ میں سمجھا جلدی نہیں کرتا کیونکہ میرے ذہنوں میں آپ کا مقام بڑا غلط ہے، لیکن یہاں پر خاموش ہوئے لوگ، میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ دیکھیے تعریف یہ ہے، شہادات ہے شہادتوں کی جمع۔ جمع شروع ہوتی ہے دو قسم، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت۔ 3 سے لے کر 10 تک یہ ہے جمع قلت، 10 سے اوپر یہ ہے جمع کثرت۔ تو آپ مومن کون ہے؟ جو گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی ایک دو گواہیاں نہیں، کم اور زیادہ دونوں کو ملا کر کم از کم 3، 5، 12، 14 گواہیوں پر وہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ تو جب ہم کہاں تک پہنچ گئے کہ شہادات سے مراد کم از کم 5، 12، 14 گواہیاں ہیں 3 سے لے کر، تو اب یہ گواہیاں کون سی ہیں؟ کیونکہ مومن ہے وہ جو شہادات پر قائم و دائم رہتا ہے۔ تو ان شہادات سے مراد کون سی گواہی ہے؟ میرے صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، سامعین حضرات، شیعہ مذہب وہ واحد مذہب ہے تمام مسالک میں سے کہ جس میں تفسیر بالرائے حرام۔ وہ سمجھ جائیں وہ ذرا بولتے ہیں، یعنی کوئی ہمارا مجتہد، مرجع اعظم، کوئی علامہ، کوئی آیت اللہ، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی بلند، کوئی بوادی، کوئی حبدار، کوئی مانوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ اور بابا تو جو کہہ رہا ہے میرے نزدیک تفسیر یہ ہے، قرآن تیرے دل پہ اترا ہے جو تو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ نہیں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے نزدیک آیت کی تفسیر یہ ہے، بلکہ ہم نے تفسیر کہاں سے لینی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں جانتے، فَاسْأَلُوا، تو تم سوال کرو۔ کس سے سوال کرو؟ اہل الذکر، ذکر کی اہل سے۔ ماشاءاللہ بیٹا جی ذرا بولے، سمجھ آ رہی ہے بیٹا میری بات؟ بابا جی سمجھ رہے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا بولے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر کی اہل سے۔ معلومہ ذکر اور ہے، اہل اور ہے، تو اب وہ ذکر کون ہے جس کی اہل سے تفسیر لینی ہے؟ اور پھر قرآن کی طرف قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو تفسیر کس سے لینی ہے؟ رسول کی اہل سے۔ اللہ حدیث پر ان انتہائی پر بھی کو منسخن ہے، کتاب اللہ ہے وہی ترتی عالم ہے۔ تو اب شہادات سے مراد کیا ہے؟ یار بیٹا دیکھو بہت کیمرہ شاٹ کر کے بار بار مجھے ڈسٹرب کر دو، ضرور پڑھے بس آرام سے سکون سے بیٹھ دو، جب تک تکلیف ہو رہی ہے اپنے پڑھے، پھر ضرور پڑھے تو ہم نے تفسیر لینی ہے اور آل رسول سے، آل رسول سے، یعنی آل رسول سے میری مراد ہے ائمہ علیہ السلام سے، اہل امام سے لے کر بعد تک، ان سے ہم نے لینی ہے کہ شہادات سے مراد کیا ہے۔
بجا اللہ. یہ بڑی تفصیل سی ہے. ان اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب واجبات اور مستحبات سے فارغ ہو جاؤ تو نجف اشرف کی طرف رخ کر مولا امیر المومنین کے مزار کی طرف اشارہ کر کے یہ زیارت پڑھو. اب وہ زیارت کیا ہے؟ بڑی لمبی ہے. میں کوئی فکر ادا کر رہا ہوں جو مجھے مضمون کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کتاب کا میں نام لے رہا ہوں غدیر در قرآن، قرآن در غدیر. یہ کتاب کا نام ہے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439. میرے مولا فرماتے ہیں عالم زر اللہ نے جب تمام اولاد آدم کو جس نے قیامت تک اس دنیا میں آنا تھا چھوٹی چھوٹی سیدھا اپنے مقام سے ہٹ کر بتانا یہ ظلم ہے. یہ نعرہ ہے. جب عالم زر میں یعنی کہ عالم بالا میں عالم ارواح میں اللہ نے پوری اولاد آدم کو چھوٹی چھوٹی سیاہ کیڑیوں کی شکل میں اپنے سامنے ظاہر کیا تو اب امام فرما رہے ہیں، فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے. امام فرماتے ہیں پردے خداوندی سے آواز گونجی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مل کر جواب دیا انک انت اللہ لا الہ الا انت ربنا. یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور تو ہی ہمارا رب ہے. یہ ہے پہلی شہادت. یہ ہے پہلی گواہی، یہ ہے پہلی شہادت. اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان سب نے جواب میں کہا ان محمد عبدک و رسولک، اور تیرا محبوب محمد تیرا عبد ہے اور تیرا بنایا ہوا رسول ہے. یہ ہے دوسری گواہی. تو آیت میں ایک گواہی نہیں، آیت میں 2 گواہیاں نہیں، شہادت نہیں ہے، شہادت یا شہادت نہیں ہے. آیت میں شہادت. تو اب یہ آپ کے تصویر امام فرما رہے ہیں کہ سب نے یوم راست میں جواباً کہا کہ اے رب العالمین ان علی امیر المومنین ولینا و مولانا، تیرا بنایا ہوا علی تیرا ولی ہے، ہمارا مولا. میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ میں نے یہ آج موضوع کیوں لیا ہے. صرف اس لیے لیا ہے کہ آج سے 3 دن یا بیٹا چپ کر کے آج سے 3 دن یا 4 دن پہلے پنجاب کے ایک مشہور شہر میں شہر کا نام نہیں، کسی نے عوامی منبر سے یہ کہا، محراب سے نہیں کہا، مسجد سے نہیں، بڑی مہربانی عوامی منبر سے یہ نعرہ لگایا کہ شیعہ کافی ہے. تو میری یہ ساری تقریر ان کے اس جواب میں ہے، لیکن میں تشریح نہیں کروں گا. اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ جو بول سکتے ہیں وہ کم از کم میرا ساتھ ضرور دے دیں تاکہ کسی حد تک میں تقریر کو پہنچا سکوں. تو اب یہاں یہ تیسری گواہی کو گواہی ہے کہ قیامت کے دن
کہ جب کئی لوگ اپنے اپنے اعمال پر ناز کرتے ہوئے جنت کی طرف بڑھنے لگے گے، ادھر وہ بڑھیں گے اور ادھر اچھا بات کی یہ آیت ہے کہ ارشاد خداوندی کا بنائے گا کہ وہ ہم ان جنت میں جانے والوں کو روک لو، کیوں روک لو؟ انہم مسئولون، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ خود بخود کیوں جا رہے ہیں جب کچھ پوچھنا ہے؟ اب یہاں میں رکتا ہوں، کیا پوچھا جائے؟ جب اللہ روک کر پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ یہ ہے کتب کے نام۔ ایک بھی شیعہ کتاب کا نام نہیں لوں، جتنی کتابوں کا نام لوں گا سب میرے بڑے بھائیوں کی، بڑے بزرگوں کی، اہل سنت حضرات کی یہ کتابیں ہوگی جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ کیسر تیار ہو رہا ہے، میں ساری زندگی میں اسی علاقے میں رہتا ہوں، ہر وقت یہی آتا ہوں، میں اپنے دیے ہوئے حوالوں کا کام ہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے الصواعق الموبقۃ، صفحہ نمبر 189، 179، صدر نمبر 3 اور 4۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھا جائے گا۔ دوسری کتاب آج بہت مطالب، صفحہ نمبر 57، 57، صدر نمبر 14 سے لے کر 17۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری کتاب مناقب ابن بردبین، اس سے پوچھتے ہیں۔ چوتھی کتاب مسند امام احمد بن حنبل، اس سے پوچھتے ہیں۔ پانچویں کتاب فردوس الاسباب، اس سے پوچھتے ہیں۔ چھٹی کتاب مناقب مرتضوی، صفحہ نمبر 131، حضرت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی سنی حنفی، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھا جائے گا۔ سن رہے گا؟ سو گئے ہو؟ اچھا ایسا نہ لگائیں کہ سو رہے ہیں، ذرا بیدار ہو جائیں۔ آباد رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک کے چچا دار بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ روک کر کیا پوچھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ میں سے رسول کے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ روک کر جنت میں جانے والوں کو روک کر کیا پوچھے گا، کیا پوچھا جائے گا۔ یہ پھر جتنی کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں ان میں ایک بھی شیعہ کتب میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے ان میں یہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ روک کر فرمائے گا انہیں روکو، ان سے پوچھا جانا باقی ہے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا پوچھا جائے گا؟ تو جواب رسول کا ملا یسألون عن الإقرار عن ولایت علی ابن ابی۔ سامنے وہ بیٹھے جو میری بات لے سکتے ہیں، درود پڑھے سارا۔ تو قیامت کے دن جو گواہی پوچھی جائے گی، اعمال نامے میں لا الہ الا اللہ ہے، اعمال نامے میں محمد رسول اللہ ہے، لیکن آیت میں کیا ہے؟ والذین هم بشہاداتہم، یہ ہے وہ تیسری گواہی۔ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں سارے قرآنی چہرے جانتا ہوں، نام نہیں جانتا، لیکن تقاریر کی وجہ سے سب چیزیں میں جانتا ہوں سوا بچوں کے، تو میں یہاں ایک بات دینا چاہتا ہوں۔ سوال جن سے دیکھیے علامت کس کی ہے؟ گواہیاں مومن، یعنی مومن وہ ہے جو ان گواہیوں پر
اسے خارج تو نہیں کیا. آپ کی بڑی پیاری بات ہے جہاں بیٹھے ہوئے, لیکن میری بات یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں زمانے کے مومنوں کی یہ علامت اور تسلی میں کیا تھا تجھے بھی چوک کر گیا تو میں اس طرح جائے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا آیت میں کہ فلاں دور کے مومنوں سے یا وزیر آباد کے مومنوں سے. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ مومن تب ہوگے جب شہادات پر قائم رہیں گے. نہ اٹھائیں گے بچوں کو بھیجیں گے درود پڑھے سلام. بیٹھے وہ بچوں بیٹھے آؤ بیٹا آؤ تو بھی بیٹھ درود پڑھے سلام. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں دور میں فلاں علاقے میں فلاں زمانے میں جو مومن ہوں گے ان کی یہ علامت ہے. نہ جب سے مومن ہیں تب سے ان کی یہ علامت ہے. تو اب آئیے پھر قرآن کی طرف سورہ الصافات کی میں آیت پڑھ رہا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے انہو من عبادنا مومنین. نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. اچھا شاید یہ عادت کیا ہے. پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. یہ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں اب جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی سورہ الصافات کی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجرۃ الانبیاء کے ارشاد فرما رہا ہے انہو من عبادنا المؤمنین. ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. بابا جی ایک بات دے رہا ہوں آپ سب جو آگے فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہو بولو گے نا ساتھ ہو گے نا. ایک بات دے رہا ہوں اسی سورہ الصافات میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا ہے مومن. اب پڑھ دو ایک اور آیا وہ بھی اسی سورہ میں ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. البتہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. میں تشریح نہیں کرتا پتہ چل گیا جو مومن ہے وہ شیعہ ہے جو شیعہ ہے وہ مومن ہے. جیو سلامت واہ جی. اب میں پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں اسی سورہ الصافات. اللہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون ان دونوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے انہم من عبادنا المؤمنین. یہ دونوں موسیٰ اور عیسیٰ ہمارے موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ تمام نبی کون ہیں مومن. اور مومن کی علامت کیا ہے کمال ہے. یہ سارے نبی 1,24,000 کیا ہے مومن. میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں تاریخ کو نہیں پڑھ رہا. تو جب یہ مومن ہے تو قرآن میں مومن کی علامت کیا ہے بے شہادات ہیں. وہ گواہیوں پر قائم و دائم رہتے ہیں. ایک دو پر نہیں گواہیوں پر قائم و دائم رہتے ہیں. اب یہ ہے مومن. ہمارا رسول کیا ہے ہم نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہم اس رسول کے امتی ہیں جس کی مدح کرتے ہوئے مدد کرتے ہوئے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمام مومنوں پر حق ملکیت رکھتا ہے. کیا مقام عظمت رسول ہے کہ تمام انبیاء ہمارا رسول حق کے ملکیت رکھتا ہے. تو اب جب ہمارا رسول تمام نبیوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے تو پھر علی کون ہے. اب میں پھر اپنی طرف سے نہیں کہتا اپنے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار. فردوس الاخبار. صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ. یارو تسی چپ کر
یہ حضرت حذیفہ یمانی وہ صحابی ہے جنہیں کہا جاتا ہے رسول کا رازدار. تو بچوں جنہوں نے بات نہیں سنی وہ سن لیں, جن کے ذہنوں میں ہے وہ ساتھ دے دیں گے, آپ سن لیں. انہیں رسول کا رازدار کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر ہے. اس میں یہ تک ہے کہ جب عقبہ کی کھاٹی سے رسول گزر رہے تھے اور کچھ لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں کان پر پڑی تو حذیفہ کہتا ہے مولا یہ کون ہے, پہاڑی میں کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ فرمایا نام بتاتا ہوں لیکن میرے مثال تک ان ناموں کو ظاہر نہ کرنا. یہ لوگ یہ وہ یہ اور میرا جناب زندگی گل ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ کون ہے یہ میں نہیں بتاتا. جب رسول نے حذیفہ کو منع کر دیا تھا تو میں کیوں بتاؤں؟ البتہ تفسیر میں کثیر موضوع سے پوچھ لینا کہ رسول کے وصال کے بعد ایک بزرگوار ساری زندگی حذیفہ سے پوچھتے رہے کہ حذیفہ اب تو بتا دے کہیں ان ناموں میں میرا نام تو نہیں تھا. دیکھو میں بڑے بچے دیکھ رہا ہوں جن کو عبادات کے بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے, اس لیے وہ چھوڑ کے پڑھ جاتے ہیں کہ گلفام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. درود پڑھیے گا سارا. تو اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کے راوی ہے حضرت حذیفہ یمانی, یعنی رسول کے رازدار. یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے ہم صحابہ پہ بیٹھ کر ارشاد فرمایا کان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعلم الناس متى سمي علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے تو کوئی علی کی فضیلت کا انکار نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرما دے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمیہ بذالک وآدم بین الروح والجسد. علی اس وقت سے امیر المومنین ہے جب آدم نہ تھا. تو اب علی کو اس وقت سے امیر المومنین ہے. جب علی امیر المومنین ہے تو آیت میں حکم کیا ہے؟ شہادت. تو انبیاء کے لیے بھی یہی ہو, ہمارے رسول کے علاوہ انبیاء کے لیے بھی یہ ہو کہ وہ شہادات کی گواہی پر قائم رہے. اب میرے سامنے میں سے کچھ حیران ہو جائے, پریشان بھی ہو جائے کہ گلفام صاحب نے یہ کیا پڑھ دیا کہ کیا عادت چلے گا نہیں سر شاید ابھی ان شہادات میں قائم تھے. میں قرآن پڑھتا ہوں, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ کہنا کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے ہی ہم ہیں. میں پھر یہ نہیں کہنا باقی نہیں پڑھتے, سب پڑھتے ہیں, لیکن تفسیر اپنے محمد سے لینے والے ہم ہیں. تو لہٰذا میں آیت پڑھ رہا ہوں. اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, سورہ کا نام ہے سورہ الزخرف. وہاں سے میں یہ آیت لے کر پڑھ رہا ہوں جس میں یہ درد ہے کہ رسول سے اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرا حبیب سوال کا ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر
مجھ سے پہلے بھیجے گئے ان سے سوال کر. یہ ہے آیت. اب میں آتا ہوں تفسیر شیعہ تفسیر کا. میں نام نہیں لوں, میرے اہل سنت بدر مفسرین بڑے اب باتیں ذرا مشکل ہو, کیونکہ میں نے موضوع کی طرف رخ کرنا ہے. یہ ساری تمہید تھی جو میں نے عرض کی ہے. تو یہاں پر میں تفسیر کا نام لے رہا ہوں. عربی میں ہے تفسیر, تفسیر روح البیان, یہ عربی میں. اس کا اردو میں ترجمہ ہے حضرت علامہ قاضی ظہور احمد فیضی صاحب, لاہور کا چھپا, بہاولپور کا چھپا. تو اس میں یہ درج ہے, اس کا نام ہے ترجمے کا فیوض الرحمان. تفسیر کا نام ہے روح البیان, ترجمے کا نام ہے فیوض الرحمان. 12 نمبر 25 صفحہ نمبر 205. اس پر علامہ نے مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مجاز پر تعلق نہیں رکھتی. میں اس کو کیسے آسان کروں؟ یعنی یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اے رسول ان نبیوں کی اولادوں سے سوال کر, یا ان نبیوں کا دیکھ جو بیٹھے کر سمجھ رہے ذرا ساتھ میں, کیونکہ کبھی میں آسان الفاظ ادا نہیں کر سکتا. یعنی یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اے رسول ان نبیوں کے امتیوں سے سوال کر یا ان کی اولادوں سے سوال کر, نہ ان سے سوال کر. یعنی ڈائریکٹ بنا واسطہ ان نبیوں سے سوال کر. یہ آیت مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے. جب حقیقتاً دیکھیں نا, میں نے گلاس پی لیا, یہ مجازن ہے, گلاس نہیں لیا تھا. میں نے سارا پانی پی لیا, یہ حقیقتاً ہے. یہ ہے مجاز اور یہ ہے حقیقت. تو اللہ نے اس آیت کو مجازن نازل نہیں کیا بلکہ حقیقت ہے سوال کر. جب سوال کر ہے تو پھر تفسیر کیا ہے؟ مولانا نے اس تفسیر کو اپنے آپ کو عوام سے بچانے کے لیے گول مول کر دیا. پہلے میں وہ سناتا ہوں پھر مکمل تفسیر کی طرف آتا ہوں. یہ علامہ جس میں ہے وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو تمام انبیاء اور رسول اپنے مدارات سے باہر تشریف لا کر حضور علیہ السلام سے ملاقات کی. تو جب میرے نبی کے امتی نہیں مر سکتے تو پھر تو نبیوں کا نبی ہے. آج کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ نہ کہو, ہے کہ مسئلہ الگ ہے. جب انہوں نے ملاقات کی تو جبرائیل تمام انبیاء کے درمیان کھڑے ہو کر اذان عام, تمام انبیاء اور مرسلین کے درمیان کھڑے ہو کر جبرائیل نے اذان کے بعد اقامت کری, اقامت کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ تقدم, یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں اور بڑھ کر ان نبیوں کو نماز پڑھائیں. بہت صحیح بات. بھائی اس علاقے کے رہنے والوں مجھے وہم میں بھی نہیں تھا کہ آپ بات بات پہ رک جائیں گے. ان نبیوں کو نماز پڑھائیں تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ ان نبیوں میں محمد کا باپ آدم بھی ہے, نوح بھی ہے, دادا ابراہیم بھی ہے, دادا اسماعیل بھی ہے, بھائی موسیٰ بھی ہے, بھائی عیسیٰ بھی ہے. جب یہ نبی محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتے جو نعرہ لگا نہیں سکتے وہ نہ لگائے, باقی لگا. رسول نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا. جب رسول نماز پڑھا چکے تو اب پھر اس میں یہ میں کتابوں کے پہلے نام لے لوں, پھر اس کے بعد میں نتیجہ عرض کرتا ہوں. ان تمام کتب میں یہ درج ہے. پہلی کتاب کا نام ہے, اس میں انہوں نے اینڈ میں جا کر لکھا ہے وہ یہ, جب جبرائیل نے اذان دے دی, اقامت ادا کر دی, نماز رسول نے پڑھا دی, تو اب جبرائیل نے کہا کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے بس
دیکھو میرے بھائی میرے بزرگ، یہ نور محل اللہ القائم علیہ السلام اسی طرح قائم ہوتا ہے، اور یہ ثواب جاریہ سید ابرار حسین شاہ صاحب مرحوم مقبول اور ان کے خانوادہ کے باقی افراد کی ارواح کو پہنچتا رہے اور پہنچ رہا ہے۔ میں ایک بات دے رہا ہوں، شیعہ بن کر نہ سنیں، شیعہ ہے شیعہ بن کر سنیں، سنی ہے سنی بن کر سنیں، لیکن اس انداز سے سنیں کہ میں شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیسٹ جہاں جائے گا گواہی دے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل نے یہ آیت پڑھی مسئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، پوچھ رسولوں سے اللہ، تو رسول نے فرمایا نہ مجھے شک ہے، یعنی اللہ کی توحید، یعنی کہ بات کرا میرا ہے، نہ مجھے شک ہے نہ میں سوال کرتا ہوں۔ زباری عجیب ہے، اللہ کہہ رہا ہے سوال کر۔ بابا جی میرے تمہارے نام ہی نہ دے، میں ایک ایک نام لے کر تو کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ فرما رہا ہے محمد ان نبیوں سے سوال کر، اور علامہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کہتے ہیں میں سوال نہیں کرتا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ آگے لکھتے رسول نے کہا مجھے اللہ کا فرمان کافی ہے۔ دیکھا کافی کب سے چلا ہے؟ ہاں کہ مجھے اللہ کا فرمان کافی ہے، مجھے کسی سے پوچھنے ضرورت نہیں، اس لیے اس وقت آپ نے انبیاء سے سوال نہیں کیا۔ اب سوال نہ کرنا اور اللہ کا حکم دونوں کو نہیں، بس اے رسول سوال کر۔ جب آدھی ایک علم کلام کا فیصلہ ہے، جب آدھی ادنا سے دانی سے حکمن کچھ کہے کہ یہ کر، اسے سوال نہیں کہتے بلکہ اس کا حکم ہوگا، تو رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرا حبیب ان سے سوال کر۔ اب علامہ نے کیا لکھا ہے کہ رسول نے سوال نہیں کیا؟ شاید علامہ اگر وہ سوال بھی لکھ دیتے اور وہ جواب نبیوں کا لکھ دیتے تو علامہ کو پتہ نہیں کس کس ماننے والے کو جواب دینا پڑتا، اسی لیے جواب غور کر لیں کہ رسول نے سوال ہی نہیں کیا، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے بے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے محمد و آل محمد تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے سوال کر۔ آتی خان کہ جب علی کا نام لینے سے بڑھاپے میں جوانی آ جاتی ہے تو دوسری جوان چپ کر کے بیٹھے ہو، بیٹھے جا رہے ڈرو پڑے بڑے بچے یہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ علی تیرے نام کا نعرہ لگاتے لگاتے تھک گئے، اب ہم سے تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، اور اللہ کے بندوں یہ علی پہ احسان کر رہے ہو کہ ہم تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ علی کا تم پریشان ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ پہلی کتاب کا نام مناقب خواتین، صفحہ نمبر 312، سطر نمبر 4 سے لے کر 10 تک، قم شریف ایران کی چھپی عربی۔ دوسری کتاب کا نام کفایت الطالب، صفحہ نمبر 75، سطر نمبر 6 اور 9، مطبوعہ تہران ایران۔ تیسری کتاب کا نام شواہد التوجیہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 224، حضرت علامہ ہچکانی حافظ عربی میں۔ اور اس کے بعد چوتھی کتاب کا نام کتاب الطرائف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 101۔ پانچویں کتاب خصائص البیت النبوی، صفحہ نمبر 153،
عربی میں، اور پھر چھٹی کتاب علامہ حافظ ابو نعیم صاحب کی ہلیت الاولیاء، میں نے ایک شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. یہ جتنی کتابیں میں نے بیان کی ہیں میرے بزرگ علماء اہل سنت واجب التعظیم والتکریم کی یہ کتابیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک نے شب معراج انبیاء سے سوال کیا، اور بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جناب المقدس حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں اس میں یہ موجود ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کسی مولوی سے یہ عربی کتابیں نہ مل سکے تو میں پھر اردو کتاب کا نام لے رہا جو آج کل مارکیٹ میں موجود ہے. اہل سنت کے بہت بڑے علامہ بلکہ پیر جن کی پیری پوری کی جاتی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، حضرت پیر سید خضر حسین چشتی صاحب کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے آل رسول، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 510، پھر صفحہ نمبر 511، چھپی ہوئی شبیر برادر اردو بازار لاہور میں، یہ مارکیٹ میں مل رہی ہے. اس کتاب میں بھی یہ کہا ہے کہ جب رسول نماز پڑھا چکے اور اللہ کا حکم ملا کہ ان رسولوں سے سوال کر، تو آپ نے ان نبیوں کی طرف دیکھ کر کہا یا معاشر الرسل الا بعثکم ربی من قبلی، اے رسول جواب دو، میرے اللہ نے مجھ سے پہلے تمہیں کس وعدے پر، کس عہد پر، کس بنیاد پر نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے. ان تمام کتابوں میں درج ہے کہ نبیوں نے مل کر جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فقالت الرسل، نبیوں نے کہا النبوت کا وولایت علی ابن ابی. آپ کی ایمان بارگاہ میں آواز نہیں ہے، جوان نعرہ نہیں لگاتے، سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں. اپنے میں جا کے کا رواج ہوتا ہے نا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، درود پڑھ کے بہت سارا. تو آپ نے سن لیا، میں نے ابھی تک ایک شیعہ کتاب کا نام نہیں لکھا. تو تمام انبیاء نے کیا گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ و بنبوت کا و بولایت علی ابن ابی طالب. تو پہلی گواہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جو اللہ کی پہلی گواہی دے رہا ہے وہ کبھی اللہ کو علی نہیں کہہ سکتا، علی کو اللہ نہیں کہہ سکتا. میرے عزیزوں، شاید کچھ بچے سوچ میں پڑ جائیں کہ گلفام صاحب نے کیا کہہ دیا. یاد رکھنا، شیعہ اثنا عشریہ، اس کے معنی کیا ہے؟ ایسے مطلب 12 اماموں کا ماننے والا نہیں. آپ سب بولے اس کا معنی کیا ہے؟ اثنا میں 2، عشر میں 10، اثنا عشریہ، 12 اماموں کا ماننے والا. اگر کوئی یہ کہہ دے علی اللہ ہے تو پھر امام کتنے بچ گئے؟ 11. جب وہ 12 کو مانتا ہی نہیں تو شیعہ آتا ہے. میرا بیٹا جیتے رہو، بڑھ گیا. تو کون شیعہ اثنا عشریہ؟ علی کو اللہ نہیں مانتا، بلکہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا. تو بہرحال تمام انبیاء نے 3 گواہیاں دی. اللہ کی توحید کی، ہمارے رسول پاک کی رسالت کی، اور علی ابن ابی طالب کی. یہ میں پڑھ چکا ہوں. اب میں آ رہا ہوں موضوع پر اور ختم کرتا ہوں. مجھے بتاؤ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ واہ یار، گھنٹہ میں پڑ گیا پھر بھی کچھ چپ کر کے. یعنی اللہ کی توحید کی گواہی بھی دی، ہمارے نبی کی نبوت کی گواہی بھی دی، انبیاء نے علی کی ولایت کی گواہی بھی دی.
ہوں میں دسو شیعہ کسے شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ اگر آج کوئی علماء جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہے، میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں کہا، اس لیے یہ دھندا ہی یہی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے تو بیچارے کیا کریں، نہ کریں، یہ کہاں لے جائے؟ لیکن کسی آج کل کے عوامی فرد کا عوام میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ کافر ہے، تو ہم یہ کہنے کہا کرتے ہیں کہ حضور پہلے یہ بتائیے کہ شیعہ کہتے کسی ہیں، شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ ایک دے دو میرے بزرگوں کو بیٹھے ہو لیکن شاید نظر آ جائے لیکن نظر نہیں آئے گا۔ میں اہل سنت کے اہل حدیث بہت بڑے علامہ کا نام لینا جن کے نام کے بغیر یہ فرقہ پہچانا ہی نہیں چاہتا، میں ان کا نام لینا۔ حضرت علامہ اہل حدیث کے حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب، یہ ان کا نام ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، میر محمد کتب خانہ کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ کتاب ہے کتاب الشیر، یعنی شیر کی پٹی۔ کتاب الشیر کا صفحہ نمبر ہے 162، صدر نمبر ہے 12 سے لے کر 20 تک۔ اس میں یہ علامہ لکھ رہے ہیں کہ اصل میں شیعہ سے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں اپنے ہر بار وہی پڑھوں گا جو انہوں نے لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ اب اس کا استعمال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لغت کے اعتبار سے اور ایک اصطلاح کے اعتبار سے، یعنی شہرت کے اعتبار سے۔ تو لغت میں کیا معنی ہے؟ گروہ۔ اصطلاح میں کیا ہے؟ اب آگے اصطلاح لکھتے ہیں۔ اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اور آپ کی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اب پھر انہوں نے اللہ کو وحید الزمان خان صاحب حوالہ دیا ہے کہ لکھ کر اپنی کتاب میں، وہ بہت بڑی کتاب ہے، ہماری لغت کی عربی کی بہت بڑی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں محیط میں ہے کہ شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا۔ دیکھیے کتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں شیعہ کی نام سے نہیں پڑھ رہا میرے بچوں، یار میں کیا کروں، میں قصیدہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا نا، میں نے یہی باتیں کرنی ہیں جس پہ آپ چپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں محیط میں ہے کہ شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا۔ تو معلوم ہوا جو مسلمانوں کے فرقے کو کافر کہے گا پہلے اپنا فیصلہ کرے خود کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ محیط میں ہے کہ شیعہ کون ہے؟ جو حضرت کے بعد حضرت علی امام جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت نے یعنی رسول نے حضرت علی کی خلافت پر نقش یعنی علی کو مقرر کر دیا کہ یہ دیکھو من تو مولا ہو بہانا علی ہو۔ اور شیعہ یہ مانتے ہیں کہ ہمیشہ امامت آپ ہی یعنی حضرت علی اولاد میں رہے، دوسرے خاندان میں نہیں جا سکتی۔ یہ تھا ایک۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے اب تحریریں نہیں پڑھوں گا، حوالے دوں گا اور بات کر کے 5-7 منٹ مسائل پڑھ کے اس تمام عبادت کو میراج عبادت تک آپ پہنچائیں گے۔ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے کربل کتھا، 10,000 کتب میں میری لائبریری مشتمل ہے۔ جو ایران میں ہے وہ الگ ہے، ہر سال 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 2 مہینے الحمدللہ میں ایران جاتا ہوں، میری لائبریری وہاں بھی موجود ہے۔ تو جہاں کتاب کا نام ہے کربل کتھا، صفحہ نمبر 258،
لکھی ہوئی دوسری کتاب کا نام سائنس اور فلسفہ کی تحقیق، یہ کتاب کا نام ہے۔ صفحہ نمبر 349، سن 1969 کی چھپی۔ پھر چوتھی کتاب اسلامی انسائکلوپیڈیا، صفحہ نمبر 985، سن 1984، سن 1984 چھپی ہوئی۔ پھر کتاب اردو لغت تاریخی اصول پر 20 اس کی جلدیں میری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہیں۔ ایک اتنی موٹی موٹی ایک جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 817، کراچی کی چھپی ہوئی۔ ان سب میں درج ہے کہ شیعہ کے معنی کیا ہے۔ شیعہ کا معنی ہے خوددار، شیعہ کا معنی ہے فدا، شیعہ کا معنی ہے دوستدار، شیعہ کا معنی ہے پیروکار، شیعہ کا معنی ہے جماعت، شیعہ کا معنی ہے گروہ، شیعہ کا معنی ہے پارٹی، شیعہ کا معنی ہے دھڑا، شیعہ کا معنی ہے رفقا، شیعہ کا معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ یہ آپ شیعہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شیعہ۔ پھر ایک اور کتاب کا نام، یہ کیسٹ میں تیار ہو رہا تھا، میں کتابیں ذکر نہ کرتا چونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن اس لیے تاکید چھوڑ رہا ہوں، صرف نام لے رہا ہوں۔ کتاب کا نام اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 898 اور 899، پنجاب یونیورسٹی لاہور کی چھپی ہوئی۔ پھر کتاب کا نام مقدمہ ابن خلدون، صاحبان علم ابن خلدون کے نام سے واقف ہے۔ مقدمہ ابن خلدون، مطبوعہ قاہرہ، صفحہ نمبر 215۔ پھر کتاب کا نام عربی میں المنجد، ہم تمام جو بھی عربی دان ہیں، مسلم اور غیر مسلم، شیعہ اور غیر شیعہ، سب کے نزدیک یہ بانی ہوئی منجد ہے، لغت کی کتاب ہے عربی میں، صفحہ نمبر 411۔ ان سب میں یہ درج ہے کہ سچ سے یعنی پیچھے سے علماء صدیوں سے اب تک فقہاء اور متکلمین روزمرہ کی گفتگو میں یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت علی و اولاد علی کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو کہا جاتا ہے شیعہ۔ اب سب چھوڑو، یہ 20 تفسیریں میرے پاس ان کے نام موجود ہیں، ایک ہی سمے پر 20 تفسیروں کے، اب میں وہ نام نہیں لے رہا، بس میں ایک تفسیر کا حوالہ دے کر ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سید محسن شاہ صاحب، سید بھائی عمران شاہ صاحب مجھ سے چونکہ وعدہ لے چکے ہیں، بڑا سفر تھا، ملتان سے چل کر مجھے اس تقریب کے لیے آنا پڑتا ہے اور پھر اس تقریب کے بعد مجھے پلٹنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ میں نے ان سے وعدہ کے خلوص کی اس بنا پر کیا ہے جو انہوں نے مجھے سنایا ہے کہ ہم فیصل آباد میں والد بزرگوار کے حکم پر ان کو ساتھ لے کر آپ کو سننے آتے ہیں، لہذا میں کام نہیں کر سکا، بس آخری بات دے رہا ہوں، درود پڑھیے گا سلام۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، صاحب تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 389۔ مفسر کا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، بیان کون کر رہے ہیں؟ رسول کے پیارے پیارے مشہور صاحب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، صحابی نے کہا، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول کے صحابہ رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے اپنے ظرف کے مطابق درس لے رہے تھے۔
سامنے سے علی آ گیا. کیسے علی سامنے آیا؟ رسول نے بات روک کر علی کی طرف دیکھنا شروع کیا تاکہ پتا چل جائے علی کو دیکھنا رسول کی سنت ہے. تو جب رسول نے علی کی طرف دیکھا فقال النبی، تو رسول نے فرمایا ہم صحابہ سے، میرے صحابیوں، والذی نفسی بیدہ، مجھ محمد کو قسم ہے اس رب اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان ھذا بالتاکید یہ علی وشیعتہ، اور اس کے شیعہ لہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہوں گے تو وہ علی اور علی کے شیعہ. یہ سب کے سب جو ہیں، یہ جتنے ہیں جن کے اعمال صالحہ دامن میں ہیں، یہ قیامت کے دن خیر البریہ ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات سب جتنی میں نے تقریر کرنی تھی کر کیا سے کام شیعہ ہے؟ نہیں. جو بھی علی اور علی کی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ شیعہ ہے. دو لفظ سن لو. ایک یہ کتاب کا نام ہے الصواعق الدرریہ، جلانے والی بدعیاں. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کو جلا رہے ہیں. اب اس کتاب میں یہ درج ہے، حضرت علامہ ابن حجر بٹی لکھ رہے ہیں مطبوعہ بیروت لبنان، وشیعتہ ہم اہل السنہ، علی کے وہ شیعہ جو کامیاب ہوں گے وہ ہم اہل سنت ہیں. یعنی جتنے ہم اہل سنت ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں. آگے لکھتے ہیں دلیل کہ ہم شیعہ کیوں ہیں. اللہ اکبر. دیکھا زبان پر کبھی نہ کبھی حق آ ہی رہا ہے. لِأَنَّكُمُ الَّذِينَ أَحَبُّوهُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ہم سارے اہل سنت علی سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علی سے محبت کرنے کا حکم بخشا ہے. جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے، جو بھی آل محبت سے آل علی سے محبت رکھتا ہے وہ شیعہ ہے. ایک دوسرا کتاب کا نام شرح خصائص علی، حضرت علامہ نسائی کی، اس کے مترجم کا نام ہے حضرت علامہ قاری ظہور احمد قاضی بیدی. مکتبہ باب العلم اردو بلا لاہور کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 480، سطر نمبر 1011. اس میں یہ لکھتے ہیں اور یہی راہ ان اصلی سنیوں کی ہے. وہ اصلی اور ہے. یہ میرے پاس حوالہ ہے. اور یہی راہ ان اصلی سنیوں کی ہے. جو اگر کسی کے شیعہ ہیں تو اہل بیت کے شیعہ ہیں، تو جو اصلی سنی ہیں وہ بھی شیعہ، ہم بھی شیعہ. تو جو کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ کس قطار میں کھڑا ہو رہا ہے. اہل بیت رسول کی محبت منواتی ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، ہم وہاں بھی کامیاب ہیں. لیکن رسول کی وصیت کو بھلانے والوں اور رسول کی امانت کو ایک طرف رکھنے والوں نے کیا ثبوت کیا؟ علی و فاطمہ سے لے کر سیدہ بطول سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو اولاد رسول پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، آج تک تاریخ خون کے آنسو برسا رہی ہے. آج 25 رجب کا دن معمولی قیامت سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا قیامت بھرا دن.
آباد 14 سال کی ہے، اور جو امام کو قید خانہ ملا تھا جس کا سندی بن شاہد دوران ہوتا تھا، وہ قید خانہ کتنا تھا، اس کی چھت نیچے تھی، کمرہ تنگ تھا، اتنی نیچے چھت تھی کہ امام 14 سال برابر رکوع میں رہا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے آباد ہے۔ یعنی امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکے، اور پاؤں پھیلا کر امام کبھی زمین پر سو نہیں سکے۔ 14 سال ذرا اندازہ لگاؤ، جو امام کو زنجیر پہنائے گئے، جو لوہا پہنایا گیا، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، مسائل میں کوئی بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، میری بھی زندگی گزر گئی، لیکن آج جب میں اس لیے حوالے دیتا ہوں کہ میرے کچھ بچے اس ششوپن میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں اپنی طرف سے نہیں پڑھتے۔ یہ ممبر کی بہت بڑی شیریں کی مدار، ہمارا ایمان ہے محمد و آل محمد کی ارواح یہاں پوچھا لینے کے لیے اگر کوئی من گھڑت روایت سے کام لیتا ہے تو کیا وہ ارباب سے دعائیں دیتی ہو، کیا وہ خوش ہوتی ہوگی؟ تو اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں 2 برسوں کی روایت ہے، کتاب کا نام ہے گزارش آئے لحظہ اللہ، فارسی میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ امام کو ہارون کی طرف سے سندی بن شاہد رکوع میں جو لوہا پہنوایا تھا، جو زیور پہنوائے تھے، اس کا وزن تھا 80 کلو، بس رونے کے لیے یہی کافی، 80 کلو وزن تھا، جو گلے میں توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ اب ایمان سے مجھے بتاؤ 14 سال برابر جس غریب قیدی کے جسم پر 80 کلو وزن کا لوہا رہ جائے، اس کا گوشت کہاں ہوگا؟ یہی وجہ ہے ہماری جتنی مستند تاریخیں ہیں امام کے قید پر یا امام کی شہادت پر، سب میں یہ درج ہے کہ ان 14 سال سے عرصے میں اس لوہے کے وزن کی وجہ سے امام کے جسم کا گوشت کٹ کٹ کر الگ ہو گیا۔ یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے آگ شد، پانی پانی ہو گیا، یعنی امام کے جسم پر گوشت نہیں رہا۔ اب اس پر وہ روایت آپ یاد کریں جو آپ ہر وقت ساتھوں سے سنتے رہتے ہیں، وہ غلط نہیں پڑھتے، صحیح پڑھتے ہیں، کہ ہارون رشید نے سندی بن شاہد سے کہا کہ سندی ابن جعفر یعنی موسیٰ قاضی، رافضیوں کا امام موسیٰ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قید میں کس حالت میں ہے۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ قید خانے کی چھت پر۔ یہ قید خانے کی چھت پر سندی ہارون کو لے کر گیا۔ قید خانے کی چھت میں ایک سوراخ جسے آپ روشندان کہتے ہیں، یہ کہنے لگا دیکھ تجھے قید خانے میں کیا نظر آتا ہے؟ ہارون نے توجہ کر کے دیکھا، دیکھ دیکھ کر کہتا ہے سندی یہاں قید خانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تجھے کہا مجھے قیدی دکھا، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے ذرا پھر دیکھ کے کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نظر نہیں۔ تیسری مرتبہ کا کوئی شے نظر آ رہی ہے؟ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ایک کپڑا ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے۔ سیدوں غیر سیدوں رونے والوں میرے شیعہ سنی بھائیوں، جب اس نے کہا کپڑا ہے، سندی دیکھ کر کہتا ہے یہ کپڑا نہیں ہے، یہ شیعوں کا امام موسیٰ کاظم ہے۔ زنجیر اس کا سارا بدن کھا چکے ہیں، بس تھوڑی سی دیر پھر آپ ختم کریں۔ 22 رجب کا دن گزار پھر 22 رجب کا دن گزار کر 23 رجب کی رات تاجر پڑھتے ہیں 25 رجب کی رات، ٹھیک ہے وہ پڑھتے ہیں تاریخ کے بعد سے 22 رجب کا دن گزار کر 23 رجب کی رات امام نے کہا مسیب، یہ وہ داروغہ تھا، امام نے فرمایا مسیب، عرض کرتے مولا حکم، فرمایا میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ذرا اب اس کا جواب سنیے گا، کہتے ہیں مولا تیرا بھی کوئی رشتہ دار ہے؟
کہتے ہیں مولا اگر تیرے اتنے بیٹے ہیں تو آج تک ملاقات کو کوئی نہیں آیا. یہاں ایک فکرہ یہ کتاب کا نہیں ہے, یہ میری عقیدت کا ہے, میں دے رہا ہوں, یہ کتاب میں نہیں ہے. ہمیشہ ہر قیدی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی ملاقاتی مجھے ملاقات کرنے آئے تاکہ میرے سینے کا درد مجھے ہلکا ہو سکے. 14 سال برابر بغداد کا قیدی کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا. ہاں ایک ملاقاتی تھا جو بغیر اجازت لیے ہر روز امام کے قید خانے میں آتا. پتہ نہیں آپ نہیں سمجھے میں نام لے رہا ہوں. اس ظالم کا نام تھا سندی بن شاہد منون. یہ خالی ہاتھ نہیں آتا تھا بلکہ ہاتھ میں تازیانہ لے کر آتا تھا. قیدی کے سر سے لے کر پاؤں تک جب یہ تازیانہ برساتا امام اپنے خون میں ڈوب کر کہتے دادا سجاد. تاریخ کہتی ہے کہ معصومہ کم حضرت بیوی سیدہ فاطمہ امام کی بہن امام کی دوستہ یہ روزانہ آ کر دروازے پہ بیٹھ جاتی. کسی نہ کسی بھائی سے کہتی کہ جاؤ جا کر دیکھو مدینے میں کوئی بغداد سے قافلہ آیا ہے, اگر آیا ہو تو پوچھو کہ میرا آنے والا بابا تو نہیں ہے, اگر میں نہیں ہے تو پوچھو کسی کو میرے بابے کی حالت کی بھی خبر ہے. 22 کا دن گزرا, 23 کی رات گزری, 23 کا دن گزرا, 10 کھجوروں زہر پلا کر دھاگے کے ساتھ امام کے سامنے رکھی ہوئی. امام نے 3 یا 4 کھجوریں کھائی. باقی کا سندی منون کہتا ہے فرزند جعفر ہارون نے بڑے شوق کے ساتھ تیرے پاس کھجوریں بھیجی اور بناور فرما. امام نے سر کا پھینک کر کہا جس نیت پر بھیجی ہے اس کی وہ نیت پوری ہو گئی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کہتے ہیں شک کر رہے ہو, جب اس نے کہا نا شک کر رہے ہو, امام نے ایک کھجور اٹھائی قید خانے کے دروازے پر ہارون کا پالتو کتا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی, امام نے اس کے آگے ایک کھجور پھینکی. اب جو جانوروں کو چھوتے رہتے ہو ذہنوں میں تصور لاؤ, فکر بڑے تھپنے میں آگا نہ کر سکوں. جیسے کتے نے کھجور کھائی تڑپ کر زمین پر گرا, اس کا پیٹ پھٹ گیا, مر گیا. رونے والوں اس علاقے کے عزاداروں شیعہ سنیو ذرا اندازہ لگاؤ ہارون نے کتے کا افسوس کیا. لیکن فضل نے کہا کہ کلمنے کا افسوس نہیں کیا. 23 کا دن گزرا, 24 کا دن گزرا, یہی تو رات گزار چکے ہو. ساری سیدہ قید خانے کی طرف کر 80 افراد شہر کے بزرگ بلائے گئے, حکومتی بھی اور شہر, کہ آؤ موسیٰ بن جعفر کو دیکھو تبھی موت مر رہا ہے. حکومت نے اس پر کوئی سوچ نہیں. جب یہ لوگ آئے سندی نے امام کے چہرے سے چادر ہٹائی, کہا دیکھ لو یہ اپنی بیماری سے دنیا سے جا رہا ہے, کل کو کوئی اعتراض نہ کرے. سب نے کہا ہاں ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس پر کوئی ضرورت نہیں. تاکتے امام نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کہا لوگوں کچھ بے گناہ کے خون میں ہاتھوں کو رنگین مت کرو. قتل مجھے زہر دے کر قتل کیا گیا ہے. اب بتاؤ میں کس زبان سے پڑھوں, فکرہ بڑا سخت ہے. ادھر وہ لوگ گئے قید خانے سے نکلے, ادھر سندی نے تازیانہ اٹھایا. اللہ جانے سر سے لے کر پاؤں تک کتنے زور سے تازیانہ مارا کہ امام رو کر کہتے ہیں دادا حسن جب تمہیں زہر ملا تھا سنبھالنے والی بہنیں موجود تھی. رات 25 کا دن آئے, بس سامنے سے یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, مولا امام کی سردار
میں تابوت منگاؤں گا، آپ بھی لے آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے کہا تابوت روک کھڑا کر دوں گا، 2 جملے مصائب پڑھنے دیں گے۔ آپ کو واسطہ بغداد کے قیدی کا، جب تک میں ماتم امام نہ کہوں کوئی مومن کوئی بچہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ جب امام کی آنکھیں بند ہوئی، باہر جاتے امام رضا پہنچے، غسل و کفن کا انتظام ہوا، لیکن ظاہراً غریب بغداد لاشوں اٹھانے کے لیے مسلمانوں کا شہر تھا، بھرا شہر تھا، لیکن رسول کے فرزند کا، بطول کے بیٹے کا، علی کے بیٹے کا اور ہونے والوں تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 4 مزدوروں نے غریب بغداد کا تابوت اٹھایا۔ میرے بچوں لے آؤ شبیہ تابوت کو، لے آؤ شاہ۔ 4 تابوت امام کے تابوت کو 4 مزدوروں نے امام کا تابوت اٹھایا۔ جب اٹھا کر لے کر چلے، بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، لے آؤ بچوں لے آؤ، سامنے لے آؤ، لے آؤ میرے بچوں، آرام سے آرام سے آرام سے، جلدی جلدی لے آؤ سامنے، یہاں لے آؤ۔ کتنا سجایا ہوا ہے، لیکن جس تختے پہ امام اٹھایا گیا تھا بطول کا بیٹا زیروں میں موجود تھا۔ یعنی 2 قیدی ایسے ہیں جو آج تک لوہے کے زیوروں میں ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم اور ایک حسین کے سینے پہ چھونے والی 4 سالہ سکینہ۔ آج آنکھوں میں مولا آپ کا تابوت اٹھا رہے ہیں، وہاں یہی تابوت ہارون کے چچا نے، سلیمان کے منصور نے یہی تابوت آپ کا سنبھالا تھا۔ آپ کو کفن بھی قرآن کا لکھا ہوا 2500 درہم کا خریدا ہوا آپ کو پہنایا گیا، وہاں کے مومنین کو بلایا گیا، بڑے تجھ کو ایک شان کے ساتھ آپ کا تابوت اٹھایا گیا۔ مولا میں آخر میں کہتا ہوں، آخر آپ کا جسم صادق تو رہا، لیکن ہائے کربلا، ہائے مظلوم حسین، جس کے لاشے پہ گھوڑے، ماتم غریب، ماتم ایمان، ماتم مظلوم۔ اور